بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ کہانی دور دراز گاؤں کی ہے جہاں کا بادشاہ بہت ہی سخت مزاج اور مغرور ہے۔ اس کی اکلوتی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی اور دل کی بے حد نرم تھی۔ وہ اپنی زندگی میں سکون اور خوشی کی تلاش رہتی اور بادشاہ کی سختیوں سے بیزار تھی۔ ایک دن بادشاہ کی ملاقات گاؤں کے غریب مچھیرے سے ہوتی ہے جو زندگی کے بارے میں مختلف نظریات رکھتا ہے۔ یہ ملاقات رفتہ رفتہ ایک خوبصورت پرسرار تعلق میں بدل جاتی ہے، لیکن حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بیٹی اور مچھیرا دونوں ایک خوفناک آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ دوستو، آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی طاقت اور جلال کے لیے مشہور تھا، لیکن اپنی سختی اور غرور کے باعث رعایا میں خوف اور بے چینی پھیلا دیتا۔ اس کے باوجود گاؤں کے لوگ اس کے حکم کا پالن کرتے اور اپنی زندگیاں بسر کرتے۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی، اس کا نام آمنہ تھا، اپنی خوبصورتی اور مہربانی کے باعث نہ صرف گاؤں والوں بلکہ محل کے ہر فرد کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ اس کا دل بہت نرم اور اس کی شخصیت میں شفقت تھی۔ وہ ہمیشہ رعایا کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی خواہاں رہتی تھی، لیکن بادشاہ کی سختیاں سے کبھی باہر کے لوگوں کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ آمنہ کا دل کسی طرح بھی اپنی زندگی میں خوشی اور سکون نہیں لے پا رہا تھا۔ ایک دن آمنہ نے اپنے والد کے خلاف پہلی بار ایک چھوٹی سی بغاوت کی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور سوچا کہ کاش اسے بھی باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملتا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ رات کے گاؤں چھپکے سے محل سے نکل کر گاؤں کی طرف چل دی۔ رات کا وقت تھا اور گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ آمنہ دھیرے دھیرے گاؤں کی گلیوں میں چلتی گئی جہاں اس کی نظر ایک مچھیرے پر پڑی۔ وہ شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ آمنہ کو تجسس ہوا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی زندگی کیسی ہوگی اور وہ کیا سوچتا ہوگا۔ مچھیرا، جس کا نام طاہر تھا، آمنہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ بادشاہ کی بیٹی کا وہاں آنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ آمنہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ آمنہ نے کہا وہ اپنے دل کی تنہائی سے بھاگ کر سکون کی تلاش کرنے نکلی ہے۔ طاہر نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح روزانہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور اپنے غریب خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر باتیں ہوئیں اور طاہر کی سادگی اور سچائی نے آمنہ کو بے حد متاثر کیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس طرح اس نے محل کی شان و شوکت کے باوجود کبھی اس سکون کو محسوس نہیں کیا جو اسے غریب مچھیرے کی باتوں میں محسوس ہوا۔ آمنہ کو اس ملاقات سے ایک نئی خوشی کا احساس ہوا۔ وہ رات کے وقت چھپ چھپ کر طاہر سے ملنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ آمنہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان پیدا ہو گیا تھا اور طاہر بھی اس ملاقات کو اپنی زندگی کی بہترین چیز سمجھتا تھا۔ لیکن آمنہ جانتی تھی اس کا تعلق محل سے ہے اور یہ تعلق کبھی بھی آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ آمنہ اور طاہر کی ملاقاتیں جاری رہی۔ ہر رات ان کی باتوں میں نئی گہرائی پیدا ہوتی گئی۔ آمنہ نے طاہر کو اپنی زندگی کے درد اور محل کی قید میں محصور ہونے کا احساس بتایا۔ اس نے طاہر کو کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ زندگی کو ان سادہ خوشیوں کو محسوس کرے جنہیں طاہر نے اپنی غربت میں روز جیتا ہے۔ ایک رات آمنہ نے طاہر سے پوچھا، تم ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہو؟ تمہارے پاس تو نہ مال ہے، نہ دولت اور نہ ہی محل کی شان و شوکت، پھر بھی تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ چمک سی رہتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ طاہر مسکرایا اور بولا، خوشی باہر سے نہیں آتی آمنہ بی بی، یہ دل کا سکون ہے۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو خوشی خود بخود آ جاتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس نے پہلی بار احساس کیا کہ محل میں رہتے ہوئے بھی وہ کس قدر ادھوری ہے۔ اسی وقت اس نے طاہر سے دوستی کا وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس کے دل کی باتیں سننے آئے گی۔ آمنہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ طاہر کی باتوں کو سمجھنے اور ان کے فلسفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ ایک دن بادشاہ نے محسوس کیا کہ آمنہ دن بہ دن بدلی سی ہے۔ وہ ہمیشہ خوشی سے بھری رہتی تھی
لیکن اب اس کے چہرے پر گہرے خیالات کا سایہ سا نظر آنے لگا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا، لیکن آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کو شک ہوا کہ شاید کوئی بات ہے جو آمنہ اس سے چھپا رہی ہے۔ اس نے محل کے خفیہ کارندوں کو حکم دیا کہ وہ آمنہ پر نظر رکھیں اور معلوم کرے کہ وہ رات کے وقت کہاں جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد خفیہ کارندوں نے بادشاہ کو بتایا کہ آمنہ گاؤں کے ساحل پر ایک غریب مچھیرے سے ملتی ہے۔ بادشاہ تو یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے طاہر کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کو یہ بات قطعی گوارا نہیں تھی کہ اس کی بیٹی ایک غریب مچھیرے سے ملے اور اس کے دل میں کسی طرح کی ہمدردی یا محبت پیدا ہو۔ طاہر کو قید میں ڈال دیا گیا اور آمنہ کو محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ آمنہ کو یہ خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے والد اس قدر ظالم اور بے حد رحم ہو سکتے ہیں۔ اس نے رات بھر آنسو بہائے اور دعا کی کہ خدا اس کے دوست کو مصیبت سے نکال لے۔ آمنہ نے طاہر کی رہائی کے لیے کئی دن دعائیں کی اور ایک رات تو اس نے محل کے گارڈ سے منتیں کی کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے طاہر سے ملنے دے۔ گارڈ نے رحم کھا کر اجازت دے دی اور آمنہ قید خانے میں طاہر کے پاس پہنچی۔ طاہر نے اسے دیکھا تو مسکرایا اور بولا، آمنہ میں قید میں ہوں لیکن میرے دل میں آزادی ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، لیکن میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، خدا پر یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ کو طاہر کے الفاظ میں اتنی طاقت محسوس ہوئی کہ اس نے دل سے عزم کیا کہ وہ اپنے والد سے طاہر کی رہائی کے لیے درخواست کرے گی۔ آمنہ نے اپنے والد کے بادشاہ کے سامنے ہمت کر کے طاہر کی رہائی کی درخواست پیش کی۔ اس نے کہا، ابا حضور، میں جانتی ہوں آپ نے میری بھلائی کے لیے قدم اٹھایا ہے، مگر طاہر نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ ایک دیانتدار اور شریف انسان ہے اور اس کے دل میں اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے آمنہ کی باتیں سنی لیکن اس کی انا اور غرور نے اسے نرم نہ ہونے دیا۔ اس نے کہا، آمنہ تم میری بیٹی ہو اور تمہاری عزت اور وقار کا تقاضا ہے کہ تم محل کے وقار کا خیال رکھو۔ ایک غریب مچھیرے سے دوستی نہ تمہارے شان شیان ہے اور نہ ہی میری سلطنت کے وقار کے مطابق۔ آمنہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کے دل کو صبر اور عاجزی عطا فرمائے۔ چند ہی دن گزرے اور آمنہ کا دکھ اور پریشانی بڑھتی گئی۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جو اسے کہہ رہے تھے، بادشاہ، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، مال و دولت، طاقت، عزت سب اللہ کی ہے اور اسی نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ عاجزی اختیار کرو اور اپنی انا کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اس خواب نے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور فکر پیدا کر دیا۔ بادشاہ اگلی صبح آمنہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے طاہر سے ملاقات کی اجازت دے دی، مگر یہ شرط رکھی کہ آمنہ اسے یہ بات سمجھائے کہ اس کا تعلق ممکن ہے کہ آمنہ خوشی خوشی قید خانے گئی اور طاہرہ سے ملی۔ لیکن طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آمنہ، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یہ رستہ بہت کھٹن ہے، میرے دل میں عاجزی شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا، اگر میری تقدیر میں تمہارے ساتھ ہونا ہو لکھا ہوگا تو اللہ خود ہمیں ملائے گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا اللہ کی مرضی اور تقدیر سب بڑی حقیقت ہیں۔ طاہر نے اسے سکھایا کہ عاجزی اختیار کرنا اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور غرور انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جب آمنہ محل واپس گئی تو بادشاہ کے دل میں بھی طاہر کی عاجزی اور اللہ پر یقین کا اثر ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کو اہمیت دے گا۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ نے طاہر کی رہائی کا حکم دیا، قید خانے میں سے یہ خبر آئی کہ طاہر کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آمنہ اور بادشاہ دونوں غمزدہ ہو گئے، لیکن یہ واقعہ بادشاہ کو عاجزی، اللہ کی قدرت کا احساس دلا گیا۔ آمنہ نے سیکھا حقیقی محبت اللہ کی رضا میں ہے، غرور اور انا صرف نقصان دیتی ہیں۔ دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی عاجزی اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی رضا اور عاجزی سب سے اعلیٰ صفات ہیں اور اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ دنیا کی طاقت، دولت، مکان محض ایک آزمائش ہے۔ اللہ میں عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ جینا سکھائے اور اس کی تقدیر میں ہمیشہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔